بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کے شرعی مسائل، بیوی سے ملنے کا شریعت کا طریقہ۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی حساس عمدہ ٹاپک شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کی ہماری نوجوان نسلوں کو، خصوصاً شادی شدہ لوگ اور جن کی شادی ہونے والی ہے ان کے لیے، تاکہ وہ دینی احکام جان کر اپنے شریعت حیات سے ملیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان سے بھول چوک میں بھی گناہ نہیں ہوگا اور عذاب الہی سے ہم بچ جائیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ موضوع: بیوی سے ملنے کا شریعت میں طریقہ۔ میاں بیوی کے تعلقات سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتابیں ہم پڑھتے نہیں ہیں اور عالم سے پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ مگر عجیب بات ہے، مسئلہ پوچھنے میں تو ہمیں شرم آتی ہے، مگر وہی غیرت اس وقت مر جاتی ہے جب دولہا اپنے دوستوں کو اور دلہن اپنی سہیلیوں کو پوری رات کی کہانی سناتے ہیں۔ خیر، یہ تو خود ہی غور کریں اور پڑھیں، اور اپنے دوستوں اور اپنے عزیزوں کو بھی ہماری ویڈیو شیئر کریں۔ میں جن کی شادیاں ہوئی ہیں انہیں آپ تحفے کے طور پر یہ ویڈیو آپ سینڈ کریں۔ انسان کو جمع کی ایسی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کی طہارت کا مسئلہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس طرح حرام محبت گناہ ہے، اسی طرح جائز محبت پر نیکیاں ملتی ہیں۔ اب جب ایک مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب اس سے محبت کرتا ہے دنیا ما فیہا سے بہتر ہو جاتا ہے، اور جب غسل جنابت کرتا ہے تو پانی جس جس بال پر گزرتا ہے ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ کم ہو جاتا ہے، ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات جب دلہن کو تمہارے پاس لایا جائے تو اسے کہو کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز بجا لائے، اور تم بھی وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرو، پھر خدا کی حمد و ثنا کرو اور محمد و آل محمد پر درود بھیجو۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھو اور دلہن کے ساتھ والی عورتوں سے کہو کہ وہ آمین کہیں۔ اے محبوب، تو مجھے اس کی الفت اور محبت میں رضامندی عطا فرما اور مجھے اس سے راضی فرما۔ وجمع بَعْنَا بِأَحْسَنِ جمع، ہم دونوں میں یکسوئی پیدا فرما اور باہمی محبت عطا فرما۔ یقیناً تو حلال کو پسند اور حرام کو ناپسند کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ شادی کی پہلی رات جب دلہن کے پاس جاؤ، اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر قبلہ رخ ہو کر کہو کہ اے محبوب، میں نے اسے تیری امانت کے طور پر لیا ہے اور تیرے کلمات کے ساتھ اپنے لیے حلال قرار دیا ہے۔ بس اگر تو نے اس سے اولاد کا فیصلہ کیا ہے تو اسے بابرکت اور پرہیزگار اور محمد و آل محمد کے شیعوں میں قرار دے۔ ان بچوں میں شیطان کا کوئی حصہ قرار نہ دینا۔ خاص جمعہ کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے طالع ہونے کا خطرہ ہے، توطلاق ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح سے اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ بچے کا اندھا پن ہونے کا امکان ہے، یوں ہی بالکل بہرانہ بھی محبت نہ کریں، ورنہ بچے کے لیے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، مگر یاد رہے کہ سطر کھولنے سے پہلے لازمی پڑھیں۔ اس سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہوں تب بھی بسم اللہ شریف پڑھ کر
دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتے رہیں گے تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ عورت کے اندر مرد کے مقابلے 90 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دے تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو جائے۔ جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا زنا ہے اور سخت گناہ ہے، اور جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہو پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف اور حیض، نفاس اور نماز کے لیے ایسے وقت میں محبت کرنا نماز کا وقت نکل جائے تو حرام ہے۔ مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے تو یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی گیا ہے تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی اثر اور فرق نہیں پڑتا۔ مرد و عورت کو ایک دوسرے کا سطر دیکھنا اور چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام خاص کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے نسیان مرض ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ زیادہ بوڑھی عورتوں سے یا کھڑے ہو کر محبت کرنے سے جسم بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بھرے پیٹ پر محبت کرنا بھی سخت نقصان دہ ہے۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا یا نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہاں سطر دھو لینا فائدہ مند ہے۔ عورت سے حیض کی حالت میں محبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، مگر حیض کی حالت میں عورت کو چھوتے بھی نہیں ہو جاتی ہے، جیسا کہ بہت جگہیں رواج ہے۔ کھانا بھی نہیں بنایا دیتے، یہ جہالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونا بھی کوئی حرج نہیں ہے جبکہ شہوت کا خطرہ نہ ہو، ورنہ الگ سوئیں۔ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد عورت وہ ہوں گے جو اپنے راز کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 ماہ ہے۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 ماہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ دور رہنا عورت کی اجازت کے بغیر منع ہے۔ جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے محبت کرنا مکروہ ہے۔ یاد رہے کہ پہلی رات خون آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو جاہل ہیں، اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں، وہ کم عملی ہیں، کیونکہ آج کے دور میں جس جھلی کے پھٹے سے وہ خون آڑ کی شرمگاہ سے آتا ہے وہ بچپن میں کھیل کود سے پھٹ یا ٹوٹ سکتا ہے، لہٰذا عقل سے کام لیجیے۔ شادی کے لیے جہیز کی بجائے نیک عورت کا انتخاب کرو، دین تمہاری نسلوں تک منتقل ہو۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے بہنوں اور بھائیوں کو اور شیئر کرو اور کمنٹ کرو۔ اللہم صلی علی محمد و